بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ مضمون اردو ہے، عنوان کمپیوٹر کا ارتقائی سفر، اور آج کا موضوع بھی یہی ہے۔ پہلے بچوں، پچھلا ویڈیو لیکچر آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کمپیوٹر زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ اس کا استعمال نہ صرف بینکوں، دکانوں، اسکولوں، کالجوں میں ہو رہا ہے، بلکہ گھروں میں بھی اس کا استعمال اب ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کی ایک بہت پرانی شکل ایبیکس ہے۔ ایبیکس ایک پرانی شکل کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کی ہے۔ ایبیکس لکڑی کے ایک چکور فریم میں بندھے تاروں میں پروئے لکڑی کے گول گول گٹھوں کا نام ہے۔ ہر تار میں 10 گٹے یا موتی پرو دیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے جمع کرنے یا گھٹانے کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایبیکس ہزاروں سال سے چین اور مصر میں استعمال ہوتا آ رہا ہے، اور آج بھی بہت سے ملکوں کے دکاندار اس کام کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے ایبیکس کیا چیز ہے۔ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایبیکس یہ ایک سکوئر شکل میں ایک فریم بنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ فریم ہے، اس کا لکڑی کا فریم، پلاسٹک کا یا آئرن کا بھی ہو سکتا ہے، اسٹیل کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس میں تاریں فکس ہیں، یہ دیکھیے، اور ان تاروں میں موتی پروئے گئے ہیں، یہ دیکھیے گول گول، اور ان کے ذریعے جمع یا تفریق کر سکتے ہیں ہم۔ تو ایبیکس کی دوسری شکل یہ بھی ہے، اس طرح بھی ایبیکس ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ تار ہیں اور یہ اس میں موتی پروئے ہیں، اور یہ اس کا فریم ہے، یہ دیکھیے 1s 10s 100 1000s۔ تو اس طرح بھی ایبیکس کی شکل ہو سکتی ہے، اس کی تصویر ہو سکتی ہے۔ تو اس کے ذریعے ہم ریاضی کا یعنی میتھمیٹکس کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں۔ آج بھی کچھ دکاندار اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 1919 عیسوی کے لگ بھگ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا، یعنی پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر 1919 عیسوی میں بنا تھا۔ دوسری عالمگیر جنگ میں فوجی مقاصد کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت محسوس کر کے اس جدید کاری پر زیادہ توجہ دی گئی۔ دوسری عالمگیر جنگ میں اس پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کیا گیا، اور ایسے کمپیوٹر بنائے گئے جو صرف ریاضی کے سوال ہی حل نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ان کی یادداشت میں بہت سی معلومات ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھی۔ پہلے تو ریاضی کا کام ہی کمپیوٹر سے لیا جاتا تھا، لیکن اب جنگی مقاصد کے لیے بھی انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو میموری ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں ہر قسم کا ریکارڈ محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں ایسے کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہیں جو شطرنج کھیل سکتے ہیں، موسیقی کی دھنیں بنا سکتے ہیں، مصوری کر سکتے ہیں، اور ریاضی کے پیچیدہ سے پیچیدہ سوال 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصہ میں کر سکتے ہیں۔ یعنی آج کے جو ماڈرن یا لیٹسٹ کمپیوٹرز ہیں، نہ صرف ریاضی کے سوال حل کر سکتے ہیں، بلکہ میوزک یا فوٹوگرافی یا اس کے علاوہ بہت خوبصورت پروگرام اس میں محفوظ کیے جا سکتے ہیں، یا اس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کام بالکل کم وقت میں انجام دیا جاتا ہے۔ جدید کمپیوٹروں کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ریاضی کا کوئی ایسا مسئلہ جس میں کم از کم 10 لاکھ جمع تفریق اور ضرب تقسیم کرنے ہوں، چند سیکنڈ میں اپنی یادداشت میں ریکارڈ کر کے اس کا حل بتا سکتے ہیں۔ یعنی 10 لاکھ کے سوال بھی اگر ہوں، جمع تفریق کے، تقسیم کے، ضرب کے، تو سیکنڈوں میں وہ یہ سوال حل کر کے ان کا جواب بتا سکتا ہے۔ آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کو ڈیجیٹل یعنی ہندسوں کا کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کی بہت ساری قسمیں ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے، اس کو ہندسوں کا کمپیوٹر کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم انالوگ کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ انالوگ کمپیوٹرز میں ناپ تول کا
سسٹم ہوتا ہے. یاد رکھنا چاہیے یہ جو انالوگ کمپیوٹر ہے اس میں ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے. ہم کسی چیز کو ناپ سکتے ہیں یا تول سکتے ہیں اس کے ذریعے. مثلاً اس طرح کے کمپیوٹر سے بجلی کی راؤ کی طاقت، پانی کے دباؤ کی قوت یا کسی چیز کے تیزی سے گھومنے کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. انالوگ کمپیوٹر جو ہیں بجلی کی راؤ کی طاقت، پانی کے دباؤ کی قوت، یا اگر کوئی چیز تیز رفتار سے چل رہی ہے تو اس کی تیز رفتاری کا پتہ ہم اس کمپیوٹر کے ذریعے چلا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. ڈیجیٹل کمپیوٹر جمع، تفریق اور ضرب تقسیم وغیرہ جیسے سوالات کر سکتا ہے، لیکن اصل میں کمپیوٹر صرف جمع اور تفریق کا ہی کام کرتا ہے، ضرب یا تقسیم نہیں کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ایک دلچسپ بات ہے کہ کمپیوٹر ضرب اور تقسیم کا کام نہیں کرتا بلکہ صرف جمع اور تفریق کا کام کرتا ہے. یعنی اگر اس میں ضرب بھی ڈالا جائے تو فار ایگزامپل 2 5 اگر ہم یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں 2 5 10 ہے، تو یہ اس طرح جس طرح ہم 2 5 10 کرتے ہیں اس طرح نہیں کرتا ہے. یہ جمع اس طرح کرتا ہے 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2. تو 5 ٹائمز یہ 2 لکھتا ہے 2 + 2 + 2 + 2 + 2 تو = 10. تو یہ اس طرح جمع کر کے 2 5 10 بالکل سیکنڈوں میں اس کا جواب ہمیں دے سکتا ہے. جس طرح ہم سیکنڈوں میں 2 5 10 تو اس طرح یہ جمع کر کے 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 تو اس طرح سے یہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے. اتنا فاسٹ ہے یہ سسٹم. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنا فاسٹ سسٹم ہے اور ہماری زندگی کمپیوٹر کی وجہ سے کتنی دلچسپ اور آسان ہو چکی ہے اور ہمارے کام کتنے آسان ہو چکے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. صرف 5 الفاظ آپ لوگوں کو اس پیرا میں سے نکال کر استعمال کرنے ہیں اور واٹس ایپ تھرو ہمیں سینڈ کرنے ہیں. یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے. شکریہ.